السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رکوع کے بعد ہاتھ باندھنا درست نہیں ہے۔ ہاتھ باندھنے والے دو تین طرح کے دلائل دیتے ہیں۔ ایک تو وہ صدل والی روایتوں کو دلیل بناتے ہیں، لیکن وہ روایتیں دلیل نہیں بنتی۔ ایک تو یہ وجہ ہے کہ وہ روایتیں تقریباً مدلسین کے عنعنہ کی وجہ سے ضعیف ہیں۔ بفرض تسلیم صحت اگر انہیں صحیح مان بھی لیا جائے تو نماز کے دوران جس صدل سے منع آیا ہے وہ صدل لغوی نہیں۔ لغت میں صدل کہتے ہیں الارخاء، کسی بھی چیز کا لٹکا دینا، یہ صدل ہے۔ لیکن حدیث میں جو ممانعت ہے وہ ہے ارخاء الثوب حتی یصیب الارض، کپڑے کو لٹکانا حتیٰ کہ وہ زمین پہ جا لگے، یہ صدل ہے جو حدیثوں میں ممنوع ہے۔ اگر صدل کو اس کے لغوی معنی پر ہی رکھا جائے تو پھر تو کوئی نمازی بھی نماز نہیں پڑھ سکتا۔ بازوؤں کے لٹکنے سے اگر صدل ہوتا ہے تو قمیض کے لٹکنے سے بھی صدل ہوتا ہے۔ قمیض کا اگلا پلو پچھلا پلو لٹک رہا ہوتا ہے، اور مولوی صاحب کی داڑھی مبارک لحیہ مبارکہ وہ بھی لٹک رہی ہوتی ہے۔ سر پہ رومال باندھا ہو اس کا بھی کچھ نہ کچھ حصہ، پگڑی باندھی ہو، امامہ باندھا ہو اس کا بھی ایک پلو لٹک رہا ہوتا ہے۔ لٹکنے کو تو بہت کچھ لٹکتا رہتا ہے، تو یہ صرف ارخاء کا معنی لے کر لغت میں جی صدل کہتے ہیں، لہذا صدل سے چونکہ ممانعت ہے لہذا ہاتھ نہ چھوڑے جائیں نماز کے دوران، تو یہ تو بالکل ہی کام فضول ہو جائے گا اگر لغوی صدل کو منطبق کرنے لگیں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے نا کہ یہ روایتیں صحیح نہیں۔ دوسری بات اگر صحیح مان بھی لیں تو پھر بھی اس سے عام صدل مراد نہیں ہے۔ دوسری عمومات سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کھڑے ہوتے ہاتھ باندھتے، تو عموم کے مقابلے میں خصوص موجود ہے۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع سے کھڑے ہوتے تو فن صبا ہنیاتن، تھوڑی دیر کے لیے اپنے جسم کو بالکل ڈھیلا چھوڑ کر کھڑے ہوتے۔ انسباب کہتے ہیں جسم کو بالکل ڈھیلا چھوڑ دینا، یہ انسباب کہلاتا ہے۔ تو انسباب میں تو ہاتھ کھلے بھی ہوں بندے بھی ہوں تو وہ بھی کھل جاتے ہیں۔ تو یہ رکوع کے بعد باب الطمانینۃ حین یرفع رأسہ من الرکوع کتاب الاذان کے اندر یہ حدیث ہے۔ تو یہ عام کے مقابلے میں خاص رکوع کے بعد والی حالت اس میں بیان ہوئی ہے، تو خاص کو عام پر ترجیح ہوتی ہے ہمیشہ۔ تیسرا وہ استدلال کرتے ہیں حتیٰ ناسیہ کے الفاظ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کے بعد کھڑے ہوئے حتیٰ کہ ہم نے یہ سمجھا حتیٰ ظننا انہ قد ناسیہ کہ وہ آپ بھول گئے ہیں۔ تو اس سے بھی استدلال باطل ہے، کیونکہ کھڑا ہو کر بھول جانا، اب اس سے یہ مراد لے لینا کہ ہاتھ بھی باندھے تھے تب یہ گمان ہوا، تو یہ بالکل غلط ہے، اس کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔